فرمائیے کہ یتیموں کی مدد کرنا یہ بھلائی ہے. یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد کرنا، اس میں خیر ہے. اصلاح لهم خیر. تو یہ سوال حضور سے کیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ یہ جواب دیں، قل اصلاح لهم خیر. یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ خیر ہے، اس میں بہتری ہے. تو یتیم کا بھلا کرنا یہ خیر کا سبب ہے. جو بندہ یتیم کا بھلا کرتا ہے، یتیم کی خیر چاہتا ہے، رب بھی اس کا بھلا کرتا ہے، رب کا رسول بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. بھلائی ہی بھلائی ہے، خیر ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یتیم کی عظمت کو بیان کر دیا اور قرآن کا حصہ بنا دیا. قرآن میں یتیم کے بارے میں احکام نازل فرما دیے تاکہ رہتی دنیا تک یتیم کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کا باپ چلا گیا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسے بڑی شان عطا فرمائی ہے. ہماری یتیم کہتے کسے ہیں؟ انسانوں میں ہر وہ بچہ جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، اس بچے کو یا اس بچی کو یتیم کہتے ہیں. جس کا باپ سن بلوغت سے پہلے دنیا سے چلا جائے، اس بچے یا بچی کو یتیم کہتے ہیں. اور جانوروں میں جس جانور کی ماں مر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی در یتیم کہا جاتا ہے. در یتیم، در یتیم اس موتی کو کہتے ہیں جو سیب میں اکیلا پرورش پاتا ہے. میرے اور آپ کے نبی جب دنیا میں آئے تو آپ کے والد گرامی دنیا سے پہلے جا چکے تھے. حضور شان یتیمی کے ساتھ پیدا ہوئے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور اپنی طرف لا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور اگر یتیم آ جائے تو فرمایا اسے جھٹکنا بھی نہیں ہے. تو آئیے صحیح بخاری کی پہلی حدیث پاک اس بارے میں پڑھا ہوں. کتاب الطلاق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو لے آئے. عن سعد بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ هكذا واشار فی الساعۃ والبشرى فرج بینهما شیئا. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرے، کسی یتیم کی پرورش کرے، کسی یتیم کا ذمہ اٹھا لے، فرمایا وہ بندہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. آپ نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، جس طرح یہ قریب قریب ہے، فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عال ثلاثۃ من الیتام، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جس نے کسی 3 یتیموں کی 3 یتیم بچوں کی پرورش کی، ان کے ذمہ داری اٹھائی، ان کا خرچہ اٹھایا، کانا کمن کاما لیلہ، فرمایا وہ بندہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کی ہر رات اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی زندگی کی ہر رات قیام اللیل دیا، پوری رات عبادت میں گزاری، اور وصام نہارہ، اور اس کے دن ایسے ہیں کہ اس نے پوری زندگی کا ہر دن روزے سے گزارا. یہ حسرت ہے اس کی کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی. اور فرمایا تیسری بات کہ وہ بندہ ایسا ہی ہے کہ گویا کہ اس نے رات کو قیام کیا، سارے رات کا قیام اور سارے دن کا روزہ، اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد. اس کی تو بڑی عظمت ہوگی جو یہ کام کرے کہ ساری رات کی عبادت بھی کرے، سارے دن کا روزہ بھی رکھے، اور روزہ رکھ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد بھی کرے، تو بڑی فضیلت والا ہوگا. میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی ہوگی، اللہ رب العزت اس بندے کو اس جیسا ثواب عطا فرمائے گا. قیام اللیل کرنے سے بندہ اللہ کو قرب پاتا ہے، روزے رکھنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، جہاد کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ سارا دن کا روزہ رکھو پوری زندگی، اور ہر رات زندگی کی تم کھڑے ہو کر عبادت کرو، اور ساتھ جو ہے وہ دن کو اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرو، یہ عمل بڑا مشکل ہے، بڑا جو ہے وہ محنت والا کام ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی کفالت کی ہوگی اور ان کی ذمہ داری اٹھائی ہوگی، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور اسی حدیث پاک کا اگلا حصہ حضور نے فرمایا کنت انا وهو فی الجنۃ اخوین کہاتین اختا. فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں، حضور نے ان 2 انگلیوں کو فرمایا جس طرح یہ 2 بہنیں، انگلیوں کو فرمایا جس طرح یہ 2 بہنیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، فرمایا کہ وہ بندہ جس نے 3 یتیم بچوں کی کفالت کی ہوگی، فرمایا وہ بندہ جو ہے قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح 2 بھائی آپس میں ملے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کنت انا وهو فی الجنۃ اخوین. تو 3 یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا پوری زندگی اس کی عبادت میں لکھی جاتی ہے، زندگی کی ہر رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی کا ہر دن روزے میں لکھا جاتا ہے، اور ساتھ اس کی زندگی کا ہر دن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح لکھا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ وہ کل قیامت والے دن جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، فرمایا اس طرح جو ہے وہ محمد کے ساتھ جنت میں ہوگا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ یتیموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال لوگ کھا جاتے ہیں، ان کا حق دبا جاتے ہیں. یتیم ہے، اس کا تو کوئی بھلی بارش کوئی نہیں ہے، چلو جی جو اس کا حق جو ہے وہ دبا سکتے ہیں لوگ دبا جاتے ہیں.
زمینیں یتیموں کی لوگ جو ہے ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے کسی شخص کی ناحق زمین ایک بالش ناحق زمین کسی کی لی، قیامت والے دن فرمایا اس ایک بالش کا 7 زمینوں تک جو ہے وہ تو بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ وہ زمین ہے جو تم نے ناحق قبضہ کیا ہوگا۔ آج تو لوگ جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، آپ یتیموں کا پیسہ، یتیموں کی زمینیں دبا جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ یتیموں کا مال ہے، قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جانا، ان کا مال آنا تو بڑی دور کی بات، ان کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ پھر موجب طبرانی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس گھر کو بڑا پسند کرتا ہے، احب البیوت الی اللہ بیت فیہ یتیم یکرم، اللہ اس گھر کو بڑا پسند کرتا ہے جس گھر میں یتیم پرورش پا رہا ہو اور اس گھر میں اس کی عزت بھی کی جاتی ہو، تو وہ گھر رب کو بڑا پسند ہے، وہ گھر رب کو بڑا پسند ہے۔ اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خیر و برکت نازل ہوتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارے ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میں رب کو پسند آ جاؤں، ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤں، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ میں رب کو پسند آ جاؤں، حاجی حج کرتا ہے کہ میرے یہ عمل رب کو پسند آ جائے، روزے دار روزہ رکھتا ہے کہ میرا یہ عمل رب کو پسند آ جائے، اور زکات دینے والا زکات دیتا ہے کہ میری زکات یہ خیرات رب کو پسند آ جائے، سخی سخاوت کرتا ہے کہ میری سخاوت رب کو پسند آ جائے۔ ارے مسلمان کہے سنت طریقہ اپناتا ہے، نبی کی شریعت پہ چلتا ہے، اپنا بڑھیا کہے نبی جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، منہ پہ داڑھی سجاتا ہے، سر پہ عمامہ سجاتا ہے، سفید لباس پہن کے خوشبو لگا کے جمعہ والے دن مسجد میں جلدی آتا ہے کہ تاکہ میں رب کو پسند آ جاؤں۔ رب کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں پسند کروں تو فرمایا پھر یتیموں کی پرورش کیا کرو، اپنے گھروں میں یتیموں کو پالو، یتیموں کا احترام کرو، جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہوگی فرمایا وہ گھر بھی پسند ہوگا، گھر والے بھی پسند آئے۔ نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں قبول ہونا ہو، کوئی پتہ نہیں حاجی کر کے بندہ مقبول بارگاہ الہی ہوا ہے یا نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا احب البیوت الی اللہ بیت، فرمایا کہ وہ رب کو بڑا پسند ہے وہ گھر جس گھر میں یتیم پرورش بھی پاتا ہو اور اس گھر میں یتیم کا احترام بھی کیا جاتا ہو۔ صرف یہ نہیں کہ یتیم کی کفالت تو ہے پر یتیم کو تنگ کر کے رکھا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرا ابا تیرے واسطے کی چھوڑ کے گئے ہیں، تیرے گھراواں میری ماں تیرے واسطے نہیں، ان باتوں سے جدا ہو کر احترام بھی ہو اور رضا الہی بھی ہو، اور رضا الہی کی خاطر بندہ کسی یتیم کی پرورش کرے، رب کو وہ گھر بڑا پسند آتا ہے۔ ارے جس گھر میں یتیم رہتا ہے، جس گھر میں یتیم کی پرورش ہوتی ہے، رب اس گھر کو پسند کرتا ہے، تو جو یتیم کی پرورش کرنے والا ہوگا رب اسے کتنا پسند کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ یتیموں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کا مال کہیں سے مل جائے، ان کی جائیداد
کسی طرح ہمارے قبضے میں آ جائے، اس کے ہم حقدار بن جائے، لیکن ان کی کفالت پر کوئی نہیں سوچتا، ان کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ خدارا اپنے آس پاس، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں کوئی ایسا بچہ ہو سن بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، اس کی پرورش کرو، اس کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا لو۔ اور علاج بھی نہیں ہے کہ تم اسے اپنے گھر میں جگہ دو تو پالو، گھر میں رہتا رہے، تم مہینے کا اس کا خرچہ اٹھا لو، اپنی جیب سے جتنا تعاون کر سکتے اس سے کرتے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے یتیم کی پرورش کی، انا وکافل الیتیم فی الجنت، آپ عذاب جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یسعى الیہ فیہ۔ فرمایا وہ گھر بڑا ہی برا گھر ہے، بڑا ہی برا گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش کر کی جائے، وہ گھر وشر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کے گھر میں وہ گھر بڑا ہی شرمندہ ہے، ناپسندیدہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش نہ ہو۔ اور فرمایا کہ خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن، فرمایا کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش ہو وہ گھر بڑا خیر و برکت والا، اس گھر میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر آگے میرے نبی نے فرمایا ثم قال انا وکافل الیتیم فی الجنہ کہاتین، فرمایا سن لو یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ سے بیٹھے ہو لگتا ہے جرانا گرمی زیادہ ہی ہے، بار ماشاءاللہ پانی کو ٹھنڈا پڑے ہیں جو میں تو بات جرانا مسجد ہی انتظام ہے۔ ہاں گرمی تو بعد میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا مسجد ملا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی یتیم آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے جو ہے وہ کلام ڈال کے اس سے بات بھی نہیں کرنی۔ اے محبوب علم یزید کا یتیم فآبا، آپ بھی تو پیدا ہوئے تو یتیم تھے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، باپ دنیا سے پہلے جا چکے۔ اے محبوب یتیمی کا احساس آپ سے بڑھ کر کس کو ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں کوئی یتیم آ جائے اس یتیم کو دھکے نہیں دیں، اس کو جھٹکنا نہیں ہے۔ یہ بات تو حضور سے ہو رہی ہے پر سبق ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی یتیم آ جائے تو خبردار اسے جھٹکنا مت، اس سے سختی سے بات نہیں کرنی، نہیں نہیں، یہ یتیم جو ہے یہ رب کا بڑا ہی پیارا ہے، تم اس کی کفالت کر کے اپنی آخرت سوار کرتے ہو، یتیم کے ساتھ بھلائی کر کے تم اپنا گھر جو ہے وہ خیر و برکت والا بنا سکتے ہو، رب کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو۔ اور اگر تم نے یتیم کو جھڑک دیا تو پھر رب بھی تمہارے سے ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا یتیم کی آنکھ جو ہے وہ رب کا شکر ملا دیتی ہے۔ یتیم جب روتا ہے تو رب کا عرش بھی کانپتا ہے، رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، عالم کا خود جانتا ہے، اے فرشتوں اسے کس نے رلایا؟ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ رب فرماتا ہے جس نے اس کو رلایا ہے اس کی یہ سزا ہے، اور جو اسے خوش کرے گا، اس یتیم کو چپ کروائے گا اور اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، فرمایا میں رب جو ہے اس بندے کی قیامت تک کے لیے ضرورتیں پوری فرما دوں گا۔ صحیح بخاری میں
حضرت عبد المطلب آپ کا وہ لکھی ہوئی نعت و قصیدہ جو آپ نے حضور کی شان میں لکھا، اس کا ایک شعر میں آپ کو پڑھ کے سناتا چلوں۔ حضرت عبد المطلب آپ نے حضور کی شان میں لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْحَرَامِ۔ فرمایا یہ میرا بیٹا، یہ یتیم، یہ تو اتنے خوبصورت چہرے والا ہے کہ اگر یہ اپنا چہرہ کھول کر آسمان کی طرف دکھائے تو رب بارش نازل فرما دیتا ہے۔ یہ میرا بھتیجا اتنا خوبصورت چہرے والا ہے اور اتنا حسین و جمیل ہے کہ اللہ رب العزت اس چہرے کے صدقے سے بارش نازل فرماتا ہے، سامان کرتا ہوا اس وقت۔ اور یہ میرا ہے بھتیجا، یہ ایسا ہے کہ یتیموں کا، بیواؤں کا سہارا ہے اور یتیموں کا آسرا ہے۔ آقا علیہ السلام یتیموں کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ صرف آپ نے حکم نہیں دیا بلکہ کر کے بھی دکھایا، کر کے بھی دکھایا۔ آؤ میں ایک حدیث پاک علامہ شہاب الدین قیومی کی کتاب سے آپ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گلی میں بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں ایک بچہ ایک کنارے بیٹھا رو رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، باقی بچے کھیل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا اور آپ نے پوچھا، ایھا الصبی ما لک تبکی ولا تلعب مع الصبیان، اے بچے تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ باقی سارے بچے تو کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج جو ہے خوشیاں بانٹنے کا دن ہے اور تو جو ہے وہ رو رہا ہے، سارے بچے کھیل رہے ہیں، تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بچہ عرض کرتا ہے کہ الرجل فإن أبي مات في غزوة غزا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتزوجت أمي بزوج غيره۔ میرا باپ اپنے نبی کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا، وہاں جا کر میرا باپ شہید ہو گیا۔ اور اس بچہ ایک چھوٹی سی عمر ہے، اس نے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ مجھ سے کون بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اے مجھ سے سوال کرنے والے شخص، میرا باپ اپنے نبی کے ساتھ ایک غزوے میں گیا، ایک جنگ میں گیا، وہاں لڑتے لڑتے جان شہادت نوش کر گیا اور میری ماں نے آگے نکاح کر لیا ہے اور میرا جس دلا باپ ہے اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور مجھے جو ہے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ آج عید کا دن ہے، گھر سے جو ہے مجھے نکال دیا ہے، سارے بچے نئے نئے کپڑے پہن کر ہنسی خوشی کھیل رہے ہیں اور مجھے اپنے باپ کی یاد ستا رہی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پیار دیا، محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا، اے بچے، اما ترضى ان تكون لك ابا وعائشة اما وفاطمة اختا وعلي عما والحسن والحسین اخوة۔ اے بچے، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ جو ہے وہ تیری بہن لگے اور علی تیرا چچا لگے، حسین تیرے بھائی لگے، بتا اب تو خوش ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فقال کیف لا ارضى یا رسول اللہ، ہاں یہ رشتے مل جائیں تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ حضور نے اسے محبت دی، پیار دیا، آپ نے اسے ساتھ لیا، گھر لے کے چلے گئے۔ صحابہ عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، حضور گھر گئے، فرمایا ہے عائشہ
اسے اچھا کھانا کھلاؤ، اسے نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھا لباس پہناؤ، تیار کر کے حضور ساتھ لے کے چلے۔ اور پھر وہی بچہ جب گلی سے گزرا، دیکھا کہ اسی طرح جو ہے وہ بچے پھر رہے ہیں۔ اب اس بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہنسی ہے، اور خوشی سے یہ بچہ بھی جو ہے وہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو بچوں نے پوچھا انت الآن کنت تبکی ماذا قصدت رسول اللہ، پہلے تو چپ بھی نہیں کرتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب تو تیرے چہرے سے ہنسی جاتی بھی نہیں ہے، اب تجھے کیا ہو گیا؟ اب کون سا ایسا خزانہ تیرے ہاتھ آ گیا کہ پہلے ہم بھی تجھے چپ کراتے رہے کہ چپ کر جا، تو کسی کے نہیں مانتا تھا، کسی کے نہیں سنتا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب بڑا خوش خوش جا رہا ہے، اب بڑی ہنسی خوشی ہے تیرے چہرے پہ، اب تجھے کیا ہوا؟ تو بچہ جواب دیتا ہے فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا و عائشہ امي وفاطمہ اختي وعلي عمي والحسن والحسین اخوتي۔ میں بڑا خوش ہوں، مجھے آج کائنات میں وہ رشتے مل رہے ہیں جو قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ کہا کہ کیا رشتہ تجھے ملا ہے؟ کہا کہ محمد نے مجھے اپنا بیٹا بنایا، محمد میرا باپ لگتا ہے، عائشہ میری ماں لگتی ہے، فاطمہ میری بہن لگتی ہے، علی اور مرتضیٰ میرے چچا لگتے ہیں، حسن و حسین میرے بھائی لگتے ہیں۔ مجھے آج یہ رشتے مل رہے ہیں، میں اپنی قسمت میں ناز کیوں نہ کروں؟ میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے کہ آج مجھے یہ رشتے مل گئے۔ تھا تو یتیم پر آج یتیمی کا بھی مزہ آ گیا۔ وہ بچے بھی تو عام بچے نہیں تھے، وہ بھی تو صحابہ کے بچے تھے، ان کی تربیت بھی تو صحابہ کی لوگ بھی ہوئی تھی۔ کتنے عظیم بچے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے کیا لفظ کہے قرآن جائیے، وہ بچے کہنے لگے لیتا آباؤنا کلہم ماتوا فی تلک الغزوہ، کاش کہ ہم سب کے باپ بھی حضور کے ساتھ اس غزوے میں شہید ہو گئے ہوتے، آج ہمیں اور آج نبی علیہ السلام سے ہمیں بھی یہ رشتے مل جاتے کہ محمد ہمارے باپ لگتے، عائشہ ہماری امی لگتی، فاطمہ ہماری بہن بن جاتی، علی اور مرتضیٰ ہمارے چچا ہو جاتے، حسن و حسین ہمارے بھائی بن جاتے۔ کاش کہ ہمارے بھائی بھی اس جنگ شہادت کا جام نوش کر جاتے تو آج ہم بھی یہ رشتے پا جاتے۔ آقا علیہ السلام کی محبت ہے یتیموں کے ساتھ کہ نماز کو بھی مؤخر کر دیا۔ عید کی نماز ہے، صحابہ انتظار میں ہیں، پہلے حضور نے اس بچے کو پیار دیا۔ حضور ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، اے میرے امتیوں، یتیم کے ساتھ محبت سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا، اس کا دل مت دکھانا، کیونکہ یتیم روتا ہے تو رب کا عشق ملتا ہے۔ اور پھر اس نے شکایت کی تھی نا کہ میرا باپ جو ہے وہ شہید ہو گیا، میں یتیم ہوں، آج عید کے دن بھی میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو میرے نبی نے اس سے وہ رشتے عطا فرما دیے اور فرمایا کہ محمد تیرا باپ لگتا ہے، عائشہ تیری امی لگتی ہے، فاطمہ تیری بہن ہے، علی تیرا چچا ہے، حسن و حسین تیرے بھائی ہیں۔ ارے عید کے دن میرے نبی نے اس یتیم کے ساتھ یہ بھلائی کر کے اتنے عظیم رشتے دے کر بتا دیا۔ ارے لوگوں، کسی یتیم کی کفالت کرنا یہ محمد کا طریقہ ہے۔ تمہیں بھی بتا کے جا رہا ہوں کہ عید کا دن نماز مؤخر کر دی، اس بچے کی کفالت اٹھائی، اچھا لباس پہنا دیا، اچھے جو ہے وہ کپڑے پہنا کر، اچھا کھانا دے کر بتا دیا۔ ارے لوگوں، یتیموں کی کفالت کرنا قیامت والے دن شرمندگی نہیں، محمد کا ساتھ یوں نصیب ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انصاف دیا گیا، عرض کیا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، ذرا بھی نہیں ہوتا، دل سخت ہے، کبھی رونا ہی نہیں آیا، دل سخت ہے، کبھی کسی پہ رحم ہی نہیں آیا، دل سخت ہے، کسی کو مشکل میں دیکھ کر ادھر سے نہیں آیا۔ یا رسول اللہ سے دل بڑا سخت ہے، مجھے اس کا تو حل بتائیے۔ میرے نبی نے صحابی کو نسخہ دیا،
توجہ ہے نا آپ سب؟ آپ بھی پلے بات آپ بھی پلے بات سخت دل ہے، سخت دل کو نرم کرنے کا میرے نبی نے نسخہ بتایا. فرمایا سخت دل کی شکایت کرنے والے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل موم ہو جائے، سخت ہے تو نرم ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے تو فرمایا پھر ایسے کیا کر امسح رأس الیتیم واطعم المسکین. فرمایا جہاں کوئی یتیم نظر آئے اس کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرا کر، جہاں کوئی مسکین نظر آئے اسے کھانا کھلایا کر، اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا. یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، مسکین کو کھانا کھلایا کر. اللہ اکبر. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، محبت کا ہاتھ رکھتا ہے کسی یتیم کے سر پہ، الا كتب الله له بكل شعرة 10 حسنات وكفر عنه بكل شعرة 10 سيئات ورفعه الله بكل شعرة 10 درجات. فرمایا یتیم کے سر پہ جو شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں، فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے 10 نام مٹاتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے. یہ ہے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. صرف اتنے سے محبت کے پیار سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، اللہ تیری اس محبت کو ضائع نہیں جانے دیتا. وہ رب ہے، جتنے بھی بال ہیں، اتنے بال ہیں بے شمار ہیں، گنتی کوئی نہیں ہے. ہر بال کے بدلے اللہ 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. اب مجھے بتاؤ یتیم کے ساتھ نیکی کرنا کتنا بڑا اجر ہے. رب نے فرمایا قل اصلاح لهم خیر. رب فرمایا یہ خیر کا کام ہے، بلائی کی بلائی ہے اس کام میں. ارے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، رب جتنے بال آئے اتنی نیکیاں دیتا ہے. کسی یتیم کی پرورش کرو، رب جو ہے وہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے. کسی یتیم کی پرورش کرو، فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. فرمایا 3 یتیموں کی پرورش کرو، فرمایا کہ کل قیامت والے دن جس طرح 2 بھائی آپس میں بیٹھتے ہیں، فرمایا وہ بندہ محمد کے ساتھ یوں بیٹھے ہیں. جب معراج پہ گئے حضور فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، میں نے دیکھا ہے انسان لیکن ان کے ہونٹ جو ہیں یہ اونٹ کی طرح ہیں، اس طرح اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں موٹے موٹے اور لٹکے ہوئے. میں نے دیکھا ہے انسان ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ جیسے ہیں اور ان کے ہاتھ انگاروں میں ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے انگارے اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں. وہ انگارے ان کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتے، وہ نیچے سے نکل جاتے ہیں آدمیوں کے. مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے. آگ کے انگارے کھاتے ہیں، وہ پیٹ میں ٹکتے نہیں ہیں، نیچے سے نکل جاتے ہیں. حضور نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں. یتیموں کا مال اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو حق طریقے سے یتیم کا مال کھاتا ہے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ تو سمجھتا ہے کہ مال کھا رہا ہے، وہ مال نہیں بلکہ اپنا پیٹ آگ سے بھر رہا ہے. قرآن میں رب فرما رہا ہے یأکلون فی بطونہم نارا، وہ مال نہیں وہ تو آگ کھا رہا ہے، اپنا پیٹ آگ سے بھر رہا ہے.
علماء نے مسئلہ بیان کیا، فرمایا کہ اس کا باپ فوت ہو جائے، اولاد نابالغ ہے، اب اس نابالغ اولاد کی وہ جو مال کا باپ چھوڑ کے گیا ہے، اس مال سے نہ تو تم کچھ لے سکتے ہو، نہ ہی اس مال سے تم اس کی کل خانی، فاتحہ، چالیسواں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کرو گے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام کھاؤ گے۔ کیوں؟ وہ یتیم ہے، اور یتیم کا مال کسی طریقے سے کھانا جائز نہیں، نہ اس کی اجازت سے، نہ اس کی اجازت کے بغیر۔ اگر وہ اجازت بھی دے پھر بھی نہیں جائے، پھر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ جو ابھی وہ اجازت دینے کے قابل نہیں ہوا، وہ تو بھی بچہ ہے، جب بالغ ہوگا پھر اس کی یتیمی ختم ہوگی۔ آپ کو اپنے مال کا مالک بنا ہے، آپ اسے اختیار ہے، اجازت دے، اپنا مال جہاں سب کرنا چاہے، دینا چاہے دے سکتا ہے۔ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور یتیم جس کا باپ چلا گیا، اولاد ساری اب چھوٹی ہے، یتیمی کی حالت میں ہے، اس کے مال سے نہ تم کل کر سکتے ہو، نہ سادہ کر سکتے ہو، نہ چالیسواں کر سکتے ہو، نہ کسی اور کھاتے میں لگا سکتے ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا، اب آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کے پاس قل اصلاح لہم خیر فإن تخالطوهم فإخوانكم، اگر وہ مال آپ اپنے مال کے ساتھ کھلا دو اور اس کے محافظ بن جاؤ، کہ جب تک وہ یتیم ہے اس کے مال کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، چاچا اس کے لے لے، ماما لے لے، تایا لے لے، جب تک وہ یتیم ہے کفالت میں کرتا ہوں، مال کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو ہے ٹھیک، جس طرح قرآن پاک مقدس سے بارے کے آخر میں وہ گائے جو یتیموں کی تھی اور جنگل میں چھوڑ دی گئی، بڑا طویل قصہ ہے، یہ ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ یتیم جو یتیم ہے وہ اجازت دے یا نہ دے، اس کے مال سے جو ہے وہ کہیں پہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو فوت ہوا چھوٹی اولاد ہے اسی کے مال سے جو ہے وہ لے کر سارا کچھ لوگ کر دیتے ہیں، پکا دیتے ہیں، لوگوں کو پلا دیتے ہیں، وہ پکانا بھی حرام ہے، پلانا بھی حرام ہے۔ آئیے اگلی حدیث سے بات پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرنا ہوں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذم یتیما بین ابوین مسلمین بلا طعامه وشرابه حتى يغنيه الله اوجب الله له الجنہ الا ان يعمل بذنب لا يغفر۔ سنیے میرے نبی کی حدیث، حضور نے فرمایا جو کسی یتیم کو کھانا کھلائے، جو کسی یتیم کو پانی پلائے، فرمایا کہ جو کسی یتیم کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، یا کسی یتیم کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، خود کمانے کے قابل ہو جائے، فرمایا جس نے کسی یتیم کے ساتھ یہ بھلائی کی کہ اس کی کفالت کا ذمہ لے لیا، اس کی پرورش کرتا رہا، جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا اسے کھلاتا پلاتا رہا، فرمایا رب اس بندے کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ رب فرماتا ہے اوجب اللہ لہ الجنہ، مجھے رب پر یہ بات واجب ہو چکی ہے کہ میں اس بندے کو جنت عطا فرماؤں۔ اس بندے کو جنت عطا فرما دو۔ ہاں ایک شرط یہ ہے، ایک شرط رب نے رکھی ہے، رب نے یہاں پہ کوئی بھی حضور نے یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، نہیں نہیں، ایک بات حضور نے فرمائی الا یعمل لا یعمل یا لا یعمل، ایک ہی بات ہے وہ ایسا گناہ نہ کرے، یعنی وہ صرف شرک نہ کرے، شرک اس کے کھاتے میں نہ ہو، شرک کے علاوہ جتنے بھی
کے کھاتے میں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. رب معاف فرما کے اس بندے کو جنت عطا فرمائے. شامل حاضرین، مسند ابی یعلا میں حضرت امام مصطلانی نے فواہد الدنیا میں حدیث پاک نقل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنت کا افتتاح کرنے لگیں گے، جنت کا دروازہ کھولنے لگیں گے، ساری امتیں حساب و کتاب سے فارغ ہو کر بھی اس انتظار میں ہوگی کہ کب جنت کا دروازہ کھلے گا. اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کس نے کھولنا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے. بولیے کس نے کھولنا ہے؟ حضور نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جنت کا افتتاح کرنے کے لیے جنت کے دروازے میں پہنچیں گے. جنت کا دروازہ آپ اس وقت کھولنے لگیں گے، اس وقت حضور پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، حضور کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوگی. ایک عورت ہوگی. ابھی حضور کے صحابہ پیچھے ہیں، ابھی باقی نبی بھی پیچھے ہیں، ابھی صحابیات بھی پیچھے ہیں، ابھی تک اللہ کے ولیات سارے پیچھے ہیں. حضور جنت کا افتتاح کرنے لگیں گے، پیچھے دیکھیں گے تو آپ کے پیچھے ایک عورت ہوگی. یعنی پہلے جنت میں حضور داخل ہوں گے، آپ کے پیچھے وہ عورت کھڑی ہوگی، اس نے داخل ہونا ہے. جب حضور پیچھے دیکھنے گے، حضور پوچھیں گے تو کون ہے؟ اس عورت سے پوچھیں گے تو کون ہے؟ تجھے یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ ابھی تک میرے پیچھے کوئی نبی نہیں آیا جو جنت میں داخل ہو گیا. ابھی تک کوئی صحابی، کوئی تابعی، ابھی تک کوئی صحابیات، کوئی اللہ کا ولی، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. حضور کے پیچھے وہ عورت کھڑی ہے. سنیے حدیث پاک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا یہ عورت کون ہے جسے تم نے یہ مقام دیا کہ میرے بعد جنت میں یہ جائے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ بڑے بڑے نیک لوگ ابھی پیچھے کھڑے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی پیچھے کھڑے ہیں. ارے نبیوں کی مائیں بھی ابھی پیچھے کھڑی ہیں، نبیوں کو جنم دینے والی بھی پیچھے کھڑی ہے، ارے صحابیات بھی پیچھے کھڑی ہے. یہ عورت حضور کے ساتھ، حضور عرض کر کے مولا یہ کون ہے عورت جسے آج تو نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ابھی کوئی نبی بھی جنت میں داخل نہیں ہوا، ابھی تک کوئی بھی عورت صحابیہ، کوئی اللہ کا نیک، کوئی اللہ کی ولی جنت میں داخل نہیں ہوئی. یہ عورت میرے پیچھے، اے اللہ یہ کون ہے؟ رب فرمائے گا اے میرے محبوب یہ وہ عورت ہے جس کا جوانی میں شوہر فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے. یہ جوانی میں اپنی جوانی لے کر اسے سنبھال کر بیٹھی رہی. اس نے دوسری شادی اس ڈر سے رکھی کہ کہیں میرے یتیم بچے جو ہے وہ در بدر نہ ہو جائے، میرے بچے رک نہ جائیں. اس نے ساری زندگی ان بچوں کے آسروں پہ گزار دی کہ میرے یتیم بچے، میں دوسری شادی کروں گی تو میرے بچے در بدر ہو جائیں گے، یہ در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. اس نے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کرنے کی خاطر اپنی جوانی کی حفاظت کی. اس کے بعد حسن بھی تھا، جوان بھی تھا، مال و دولت بھی تھا، حسب و نسب بھی تھا، سب کچھ تھا. پر اس عورت نے اپنے بچوں کی یتیموں کو دیکھتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، اپنی عصمت کی حفاظت کر کے بیٹھی رہی. فرمایا ہے محبوب میں نے اس عورت کو یہ مقام دیا ہے جنت میں داخل ہوتے وقت یہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے، جنت میں داخل ہو کر یہ آپ کے ساتھ رہے گی. ارے یتیموں کی کفالت اگر
یتیم یتیم ہے، وہ چاہے مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا، یتیم کے بچے کی جو بھی کفالت کرے گا وہ چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو یا کافر کا ہو، بچہ جو ہے اس کا بھی کوئی دین کوئی مذہب، وہ تو فطرت پہ ہوتا ہے۔ لوگ آج اس لیے غیر کے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خود دیکھا ہے یہ جی بابی کا بچہ ہے، عائشہ کا بچہ ہے، لہذا ایسی کوئی مدد نہیں کرتی، ایسی دیوبندیت ہے، ایسی کوئی مدد نہیں کرتی۔ یہاں تک کہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے نا، پتہ چل جائے گا میری بھابیاں نہیں چھٹ ہو جائے، جہاں قرآن میں یتیمی کے احکام بیان ہوئے، اللہ نے یہ فرق رکھا ہی نہیں ہے۔ یتیم ہے وہ بچہ چاہے بھابی کا ہو، وہ بچہ شیل کا ہو، وہ بچہ دیوبندی کا ہو، وہ بچہ سکھ کا ہو، وہ بچہ مسلمان کا ہو، وہ بچہ انگریز کا ہو، وہ عیسائی ہے یہودی ہے، رب نے اس کا وہ فرق کیا ہی نہیں ہے، میرے نبی نے اس کا وہ فرق کیا ہی نہیں ہے۔ بچہ فطرت اسلام میں ہے، ابھی تک اس نے کوئی بھی جو ہے وہ کسی کی طرف نہیں کیا، بچہ بچہ ہی ہے، یتیم ہی ہے۔ فرمایا جو بھی یتیم کی کفالت کرے وہ چاہے کسی کافر کا یتیم بچہ ہو، اس کی بھی اگر کوئی بھی مسلمان کفالت کرے گا رب اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہمارے تصورات ہیں، اور یہ ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے وہ عینک لگا رکھی ہے تصورات کی، اس کے ساتھ بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ بھلا نہیں کرنا۔ رب نے یہاں فرق ہی کوئی نہیں رکھا۔ اور پچھلے جمعے آپ نے پڑوسی کے حقوق سنے تھے، رب نے فرق ہی کوئی نہیں رکھا کہ تیرا پڑوسی کون ہے، تیرا پڑوسی سکھ ہے، تیرا پڑوسی جو ہے وہ عیسائی ہے، تیرا پڑوسی یہودی ہے، تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھابی ہے یا دیوبندی ہے یا شیعہ ہے، کون ہے تیرا پڑوسی؟ رب نے فرق ہی نہیں رکھا ہے۔ اتنا ضرور فرمایا پہلا حقدار تیرے حسن سلوک کا تیرے پڑوسیوں میں اگر تیرا رشتہ دار ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، رشتہ داروں میں مسلمان ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، پھر ساتھ میں جو مسلمان ہے وہ ساتھ زیادہ حقدار ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مسلم ہے وہ تیرے حقوق کا زیادہ حقدار ہے۔ ہم نے ہر بندے نے اپنے گرد انحصار کیا ہوا ہے کہ بس یہی ہے اسلام، اس سے باہر نہیں ہوتا۔ ارے حضور نے تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو عیسائی ہے مسجد میں کیا کرنے آ گیا، اس نے آپ کو مسجد میں پیشاب کر دیا، تیز آیا ہوگا، صحابہ دوڑے روک دیا، اچھی مسجد میں بچہ بچتا مسجد میں کھڑے پیشاب کر دیا، اس نے صحابہ ہمارا نے دوڑے رک جا، جب فارغ ہو گیا چلا گیا، حضور خود آگے بڑھے، صحابہ آگے بڑھ گیا، رسول اللہ ہم جو آتے رہتے ہیں، فرمایا ٹھیک ہے یہ اتنی جگہ سے مٹی اٹھا لو، باہر پھینک دو جگہ پاک ہے، کچھ بھی نہیں کہا اسے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے تیری عبادت گاہ میں جا کے اثر کیا، نہیں، اتنا حسن اخلاق تھا کہ وہ بندہ جس نے حضور کے گھر میں مہمان نوازی کی تھی، حضور کے گھر میں ٹھہرا تھا مہمان بن کے، رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، جس بستر میں سویا تھا وہ بستر ہی اس نے خراب کر دیا اور اس بستر میں پیشاب کر دیا، اور شرم کے مارے رات کو اٹھ کے جو ہے وہ گھر سے دوڑ گیا، کیا میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ صبح حضور اٹھے، حضور اپنے ہاتھوں سے بستر دھو رہے تھے، صحابہ کو نہیں بھیجا کہ جا اسے پکڑ کے لاؤ۔ یہی حسن اخلاق حضور کا دیکھ کر وہ بندہ صبح آتا ہے، کہتا ہے ساری بات کے بعد میں پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ تو مسلمان بنا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ خدا چھوٹی چھوٹی باتیں سے باہر آئے، اختلافات ہیں باقی مسائل کے ساتھ، ہمارے عقائد ہیں اختلافات، میں وہ نہیں بیان کر رہا، یہ ہماری اپنی جو بنائی ہوئی باتیں ہیں ان سے باہر آئے۔
جو اسلام ہے، دین ہے، جو ہے بات وہ تو ہے، لیکن یہ جو ہم نے اپنی خود ساختہ باتیں بنانی ہیں ان سے باہر نکلو۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی یتیم ہے تو اس کی کفالت کرو، اس کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو، اور نہیں کچھ کر سکتے دوسرے مہینے کا خرچ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنا تو ہے نا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھو گے تو جتنے بال آئیں گے، اتنی نیکیاں، اتنے گناہ، اتنے درجے بھی رب کروا دے گا۔ اتنا تو بندہ کر سکتا ہے۔ اور بندہ دیکھے ہی انہوں جڑی جگہ دلتے ہیں اے یتیم اندر پہ سانے کا کچھ منگڑی آئے گا، پہلے ہی بندہ کو بڑھا لگے، نہیں اگر وہ تمہارا پڑوسی بھی ہے، یتیم بھی ہے، تو اور زیادہ تر اس کے ضرور کا خدا ہے، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر۔ رب کو وہ گھر بڑا پسند ہے۔ ابھی آپ یہ حدیث سنیے، جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کا احترام نہیں کیا جاتا، نمازیوں والا گھر نہیں کہا کہ رب کو پسند ہے، جس گھر میں دس جو ہے وہ سخی ہو رب کو پسند ہے، یہ بھی نہیں کہا رب نے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس گھر میں جو ہے وہ 5 حاجی ہو رب کو بڑا پسند ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ جس گھر میں جو ہے